ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صدر محفل قبلہ پیر طریقت معزز علماء کرام ثنا خان مصطفیٰ قابل صد ادب و احترام مہمانان گرامی قدر محترم المقام جناب محمد طیب محمد شعیب اور محمد عمر صاحب ان کے والدین کی ارواح کو ایصال ثواب کے لیے آج کا یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ آواز رکھیں، ایکو نہ رکھیں۔ مصروفیت کا دن ہے اور یہ دور اس میں ٹائم دین کے لیے نکالنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اکثریت کے لیے تو ناممکن ہو گیا ہے۔ سال گزر گیا، وصال کے بعد آج سالانہ ختم ہے۔ یہ پروگرام ہمیں ایک فکر دینے کے لیے ہے۔ کلام بھی پڑھا میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا، زندگی میں ایک خوشی ہے اور ایک غمی ہے اور درمیان میں محبت ہے، درمیان میں محبت ہے۔ آپ کسی کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں تو سبب محبت ہے، کسی کو دیکھ کے کلیجہ چر جاتا ہے ہجر و فراق میں سوائے محبت کا اور کوئی محرک نہیں ہوتا۔ بندہ مر جاتا ہے، لوگ چلے جاتے ہیں، عالم بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، محبت کبھی نہیں بدلتی۔ یقین جان میلاد منانے بیٹھے ہیں، یہ رشتہ بھی بے مثل و بے مثال ہے، اور جن کی خاطر ایصال ثواب کے لیے بیٹھے ہیں، خدا اور رسول کے بعد اس دھرتی پہ کسی کو ماں باپ کا بھی متبادل نہیں ملتا۔ ہر رشتہ مل جاتا ہے، بیت پیر بدل لیں، دوست بدل لیں، بیوی بدل لیں اور بچے لے لیں، ہر رشتہ آپ کا تبدیل ہو جاتا ہے۔ نہیں تبدیل ہوتے تو ایک ماں باپ نہیں، نہ زندگی میں اور نہ بعد از وصال۔ جیتے جی بڑی خوشیاں ہیں، تمہیں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں۔ اولاد ماں باپ کی آنکھوں کا نور ہوتی ہے، نور ہوتی ہے، نور نظر کہتے ہیں، لخت جگر کہتے ہیں، یہ اولاد کے ٹائٹل ہوتے ہیں نا۔ ماں باپ کو اپنی اولاد سے بڑی دنیا میں اور کوئی دولت نہیں ہوتی۔
माँ बाप की सबसे बड़ी दौलत औलाद होती है। काश कि ये औलाद भी समझ जाए कि दुनिया जहां में हमारे लिए सबसे बड़ा खजाना और दौलत माँ बाप होती। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं, इससे बड़ी कोई जन्नत नहीं। और जन्नत तहत अक़दामुल उम्महात, न जन्नत इनसे हटके है, न कोई दौलत इनसे हटके है, न कोई खजाना इनसे हटके है, न कोई खुशी और राहत इनसे हटके है, न खुदा का फजल और उसकी रहमत माँ बाप से हटके कुछ नहीं है। खुदा को राजी करना चाहते हैं, वो कहते हैं उतनी देर तक नहीं होता जब तक मेरे मुस्तफा को राजी ना किया। हुजूर से पूछे, वो कहते हैं मैं उतनी देर तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरे असहाब और मेरे अहले बैत को राजी ना किया। उनसे पूछे कि आले रसूल मुस्तफा को राजी करने का और आपको राजी करने का तरीका क्या है? वो कहते हैं उतनी देर तक न कोई सहाबी और न कोई मुस्तफा का शहजादा गौसल वाला कोई वली उतनी देर तक खुश नहीं होता जितनी देर तक माँ बाप को खुश न कर लिया जाए। रास्ता यहीं से सीधा होता है और रास्ता यहीं से बिगड़ जाता है। आप खुशी लेनी है या आपने दुख है, दरमियान में मोहब्बत हो तो हर दो अमल इबादत हो जाते हैं। रोना भी इबादत हो जाता है। भाई रोने से भी कोई बड़ी इबादत है, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं। या अल्लाह से कोई पूछे, औलिया से पूछे कि ये आंसू, ये रोना कितनी बड़ी इबादत, कितने चुनिंदा और कितने मुंतखब हस्तियों को अल्लाह ये नेमत देता है कि वो किसी की याद में आंसू बहा। मोहब्बत की ये मेराज होती है, कमाल होता है। सारी इबादतें पीछे रह जाती हैं, सारी इबादतें पीछे रह जाती हैं। एक बंदा मोमिन के लिए जिंदगी में पहली बड़ी इबादत मां का और बाप का दीदार होता है। कुछ ऐसे अमल होते हैं, कुछ ऐसे अमल होते हैं कि वो आमाल पे हावी होते हैं। मेरी बात समझ आई है? कुछ ऐसे अमल होते हैं जो दीगर आमाल पे हावी होते हैं। खुदा को कभी आमाल की मोहताजी जरूरत और तलब नहीं है। वो तो इतना रहीमो करीम है, वो कहता है कोई एक ही करके ला, सिर्फ एक। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, मौत भी उसने तख्लीक की है और जिंदगी भी, मगर जिक्र मौत का पहले किया है, जिंदगी का बाद में किया है। ये भी एक उसलूब होता है, एक तरीका होता है। मैं आपसे गुफ्तगू करनी है तो सोचूंगा तो सही मैं कहां से शुरू करूं। ये भी मोहब्बत का एक करीना है कि बात तो शुरू करें, किसी से बोलें, कलाम करें, मगर करना कहां से है, इब्तिदा क्या हो, इंतहा क्या हो। यकीन जानिए ये अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह के महबूब की सुन्नत है, ये नबी की सुन्नत कि कोई काम शुरू करने लगो तो खुदा के नाम से शुरू करो, खुदा के नाम से शुरू करो। ये मुस्तफा की सुन्नत है। और खुदा की सुन्नत ये है जब भी कोई काम शुरू करो तो मेरे मुस्तफा के नाम से शुरू करो। क्या बात है, क्या बात। ये मेरा विजदानी बात ये नहीं है, ये कोई फरजानगी दीवानगी नहीं है, शरीयत का उसलूब है। सारी कायनात, चूंकि मिलाद भी है और बड़ी बात है अल्ताफ साहब, अब लुत्फ नहीं, अब तो अल्ताफ होने चाहिए। बड़े कमाल की बात है, उन हस्तियों का नाम लेकर, ये नकीब महफिल कह रहे थे कि इसाले सवाब से पहले हुसूल सवाब जरूरी है, देने से पहले लेना जरूरी है। सुभान अल्लाह। उन हस्तियों का जिक्र कर रहे, उनके नाम ले रहे हैं। अरे वो भी कैसे पैकर हैं जिनका नाम लेना इबादत है।
ان کا نام لیں تو عبادت ہو کیا جائے. بات ہے، کیا بات. کیسی بندگی ہے، کیسا بندہ ہے، کیسی ہستی ہے، کیسے محبوب ہے اس کے. اللہ کہتے ہیں نام ان کے لیتے رہو، عبادت میری ہوتی رہے گی. ان کی ادا بنا لو، یہ میری اطاعت ہے. ان کا نام لے لو، یہ میرا ذکر ہے. ان کا دیدار کر لو، یہ میری زیارت ہے. واہ 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 واہ. بندگی ہو تو ایسی ہو، بندہ بننا ہو تو ایسا بندہ ہو کہ جس کو دیکھے تو دیدار اس کا ہو، سبحان اللہ. جس کو سنے تو کلام اس کا ہو جائے، جس کی بات مان لیں تو اللہ کی اطاعت ہو جائے، سبحان اللہ. جس کا نام لیں تو جنت خود لینے آ جائے. جنت نہ مانگیں، واہ واہ واہ. جنت کاہے کو مانگتے ہیں؟ جب حسین والے ہو تو جنت کے طالب کیوں ہو؟ ماشاء اللہ. ہم ابھی جنت کے لیے اور حوروں کی منتیں اور ترلے کرتے پھریں گے کہ باری تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرما، ہماری بخشش فرما، ہمیں حوریں دے. نہیں، جو مصطفیٰ اور اس کی آل کا غلام ہو گیا ہے وہ جنت کا طالب نہیں رہتا، جنت اس کی طالب بن جاتی ہے. کیا بات ہے. نعرہ جنت طالب تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اہل بیت. منزل کی جستجو میں کیوں بھٹکتا ہے راہی؟ کیا بات، کیا بات. منزل کی جستجو میں کیوں بھٹکتا ہے راہی؟ اتنا عظیم ہو جا، منزل تجھے پکارے. صبح و شام آپ کو یہ سکھایا ہے کہ جنت مانگو، جنت مانگو، جنت مانگو. آپ کو ایسا کیوں نہیں بنا دیا جاتا کہ جنت روز تمہیں رب سے مانگے، جنت مانگے کہ باری تعالیٰ مجھے یہ مل جائے. بلال نے جنت مانگی تھی کہ جنت نے بلال مانگا تھا؟ کیا خیال ہے؟ کیا بات. ہمیں ایسا کردار اپنا کرنا ہے، اپنا چال چلن ایسا کرنا ہے، اپنی زندگی کا اسوہ ایسا بنانا ہے تاکہ بخششیں منتظر ہو جائیں، اللہ کی جنت منتظر ہو. حوریں آپس میں اللہ کے حضور یہ دعائیں مانگے کہ باری تعالیٰ فلاں میرے حصے میں کر دے، فلاں میرے حصے میں آ جائے، فلاں میرے حصے میں آ جائے. یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کا ہم نام لیتے ہیں اور خود کو اور اپنے فوت شدگان کو، اپنے والدین کو ان کا نام لے لے کے بخشتے. آئے آئے، اس سے بڑا اصال ثواب کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کا نام جپ کے، کسی پہ درود اور سلام پڑھ کے، سلام پڑھو مصطفیٰ پہ، سلام پڑھو آل مصطفیٰ پہ، اور اس سلام کی سلامتی بھیجو اپنے مرحومین کو. ادھر نام لیتے جاؤ، ان کا نام کتنی بڑی کمائی ہے. نہیں سمجھے بات؟ آپ کہتے ہیں نا کمائی کرنی ہے، نیک اعمال کمانے ہیں، ثواب کمانا ہے. ارے کائنات کو اللہ رب العزت نے جنت کمانے کا، بخشش کمانے کا اور ثواب کمانے کا ایک معیار دیا ہے. فرمایا اگر ثواب کمانا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ اور اس کی آل کا نام جپتے رہو. ان کا نام لینے سے ثواب کماتے رہنا اور اپنی آل اور اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کو تقسیم کرتے رہنا. واہ واہ، کیا بات. ادھر سے لے لو، ادھر کو دے دو، دے دو. کیا بات. ان کا صدقہ بانٹتے رہو. ہم نے سمجھا کہ زندگی کے بعد موت ہے. اللہ نے یہاں موت کا ذکر پہلے رکھا ہے اور زندگی کا بعد میں رکھا ہے. قرآن کا اسلوب ہے نا، ہر بات میں حکمت ہے. مولا موت کا ذکر پہلے رکھا اور زندگی کا بعد میں ذکر کیا. اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا زندگی کے بعد مرنا یہ تو سارے مانتے ہیں، مرنے کے بعد جینا عقیدہ یہ کوئی مانے. کیا بات. کیا خیال ہے؟ میں مرنے کے بعد موت آئے گی، یہ اس کا بات کا کون منکر ہے کہ جی رہے ہیں موت آئے گی، برحق ہے، آنا ہے، جدائی ڈالے گی، فراق آئے گا، ہجر سہنا ہوگا. زندگی کے بعد موت برحق ہے، مانتے ہیں. مگر اللہ رب العزت نے یہاں
ان لفظوں کے اندر ایک اشارہ دیا، موت کے بعد بھی زندگی ہے، اس پہ بھی عقیدہ پختہ کرو۔ موت کے بعد جینا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ، ضرور تمہیں آزمائے گا، ضرور تمہیں آزمایا جائے گا۔ وہ آزمائش کرتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ کس کس کا لیا ہے؟ اور سب سے بڑھ کے امتحان کس کا لیا ہے؟ فرمایا محبوب جتنا کوئی ہم سے محبت میں بڑھ جاتا ہے نا، اس کا امتحان ہم سخت کرتے ہیں۔ سارے نبیوں سے زیادہ آپ محبت والے ہیں، اس لیے آپ کو آزمایا ہے، اور جو میرا محبوب ہے اس کی آزمائش ہے، اور جو محبوب کا محبوب حسین ہے پھر سب سے بڑی اس کی آزمائش ہے۔ اللہ، محبوب کا محبوب جو ہے اس کی بھی آزمائش ہے۔ اللہ آزماتا ہے اور ضرور آزماتا ہے۔ بغیر آزمائش کے کوئی جنت جا نہیں سکتا، بغیر حساب تو جا سکتا ہے، بغیر آزمائش نہیں جا سکتا۔ وہ آزماتا ہے، کس بات میں آزماتا ہے؟ تمہارے عملوں میں، اعمال میں آزمائش کرتا ہے۔ کوئی ایسا کام دیتا ہے اور کام میں مبتلا کر کے آزمائش کرتا ہے۔ کسی کو دولت سے آزما لیتا ہے، کسی کو علم سے آزما لیتا ہے، کسی کو صحت سے، حسن و جمال سے آزما لیتا ہے، کسی کو کثرت دے کے آزما لیتا ہے، کسی کو قلت سے آزماتا ہے، کسی کو صحت سے آزماتا ہے، کسی کو بیماری سے آزماتا ہے، کسی کو طاقت دے کے آزماتا ہے، کسی کو کمزوری کے ساتھ آزماتا ہے، کسی کو کھلا کھلا کے آزماتا ہے، اور کسی کا پانی بند کروا کے اور فاقوں میں لا کے آزما دیتا ہے۔ کسی کو زندگی میں آزماتا ہے، سلامتی میں آزما رہا ہوتا ہے، اور کسی کا سر کٹا کے نیزے پہ چڑھا کے آزمائش میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ آزمائش ضرور کرتا ہے، محبت ہو اور آزمائش نہ ہو یہ نہیں ہوتا۔ آزماتا ہے ایکم احسنُ عملا، کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ بات عمل کی ہوئی ہے، اعمال کی نہیں ہوئی۔ وہ یہ نہیں آزمائش کر رہا کہ میں دیکھوں کہ تم کتنے نیک اعمال کرتے ہو، کتنے نیک اعمال کرتے ہو۔ نہیں، وہ کہتا ہے میں صرف اس بات میں آزما رہا ہوں کہ کوئی ایک ایسا عمل ہے، کوئی ایک ایسا عمل ہے جس سے تیری محبت سچی ثابت ہو جائے۔ ایک عمل اخلاص والا، ریا سے پاک اور صلاحیت والا۔ عمل کے ساتھ صالح کا لفظ بڑا چلتا ہے جی، بالکل، عامل الصالحات، جی صالح، عمل صالح لفظ سنا ہے نا، بے شمار سینکڑوں بار قرآن پاک بھرا پڑا ہے۔ عمل صالح، عمل تو عمل ہے، یہ صالح کیا ہے؟ وہ کون سا عمل ہوگا جو بڑا ہی صالح ہے؟ صالح کا بڑے معنی ہیں عربی میں، مگر ایک معنی ایسا ہے وہ عمل جس میں صلاحیت ہو، صلاحیت والا، طاقت والا، وہ عمل صالح صلاحیت والا عمل ہے۔ وہ صلاحیت کیا ہے؟ کیا ہوگی صلاحیت؟ اس کو دیکھنا ہے تو آئیں، نماز سارے پڑھتے ہیں، ثقافتیں کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، باوضو بھی رہتے ہیں، مگر شب معراج میرے مصطفیٰ نے پوچھا تھا اے بلال وہ تیرا عمل کیسا ہے کہ میں نے اپنے پہلے جنت میں تیرے چلنے کی آواز سنی ہے۔ فرمایا باوضو کرتا ہوں، باقی بھی وضو کرتے، کسی کے عمل میں کوئی نقص نہ تھا، سب کا تھا، مگر یہ بلال حبشی کے باوضو رہنے کا عمل ایسا تھا جس میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ چلتے زمین پہ ہے، اور عمل کی صلاحیت یہ تھی کہ وہ محسوس جنت میں ہو رہی ہے۔
सुनाई जन्नत में है, सुनाई जन्नत में दे रहा है वो अमल। तो सलाहियत चाहिए। वाह आप ऐसा अमल करें कि ये नहीं कि अमल के बाद वो अमल ही जाया हो जाए, वो तुम्हें कुछ ना दे सके, अमल तेरा ही कुछ ना कर सके। अमल ऐसा हो जो तेरा नहीं, साथ औरों का भी बेड़ा पार कर, ऐसा सलाहियत वाला अमल हो। और कितनी इबादत हैं, कितनी इबादत हैं, नेक साले, मगर हर अमल को बचाना आपने है। अब वो अमल साले कैसे होगा जिसको आप बचा रहे हैं? साले तो वो चाहिए था जो तुम्हें बचाए, उसमें सलाहियत हो कि वो तुम्हें बचाए। नमाजें पढ़ो और खासुल खास नमाजें वुस्ता दरमियानी असर वाली, उसकी हिफाजत करो, नमाज की हिफाजत करो, उम्रे की हिफाजत करो, हज की हिफाजत करो, सखावत की हिफाजत करो, जिक्र की हिफाजत करो। जो नेक अमल कर रहे हो उनको बचाओ। अगर तुमने अमाल बचाने हैं तो वो कौन से अमल है जिन्होंने तुम्हें बचाना है? अमाल को तो हमने बचाना है, करके जाया ना कर लेना, बचाना है ना। तो अमाल को तो तुमने पहले बचाना है, करने के बाद बचा नहीं है, रिया हो गई है, दिखावा हो गया, जाया कर दिया है अमल। तो जो जिस अमल को तुम बचा ही नहीं सके वो अमल आपको कैसे बचाएगा? इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है। ये नमाज का फायदा है कि ये रोकती है। बोले तो जिसकी नमाज ने नमाजी को बुराई और बेहयाई से नहीं रोका, नमाज ने नहीं बचाया कि वो बाज आ जाए इस बुराई और बदी से, नमाज ने नहीं बचाया। और जिस नमाज ने हमें दुनिया में रहते हुए हमें झूठ से नहीं बचाया, हमें हराम से नहीं बचाया, हमें दिखावे से नहीं बचाया, हमें लूट खसूट करप्शन से नहीं बचाया, हमें दूसरों के हक खाने से नहीं बचाया, जिस नमाज ने जीते जी नहीं बचाया वो कब्र और अजर में कैसे बचाएगी? नमाज तो वो थी जो तुम्हें बचाती, तो जिसने तुम्हें नहीं बचाया तो बचना कब है? अमल ये है कि अल्लाह उधार पे रखे हुए है आपको। बोले अल्लाह सारा उधार पे रखे हुए है? नहीं, अमल करो सवाबे दारैन। आप खुद ही तो बैठते हैं, कहते हैं आए सवाबे दारैन। तो दारैन क्या है? इधर भी उधर भी, हर जगह। आप जुल्म करें तो जुल्म के असरात बाद शुरू हो जाते हैं, दुनिया में भी, आखिरत में भी, कब्र में भी, हशर में भी। चलते हैं कि नहीं चलते? तो नेक अमाल के असरात सिर्फ मरने के बाद जन्नत ही मिलनी है, और तो कोई इसका फायदा नहीं होगा। जिंदगी में नेकी के असरात नहीं है। हजरत नेकी करो अंदर नूर का नुक्ता लगेगा, गुनाह करो तो दिल पे स्याह नुक्ता लगेगा, काम तो फौरन शुरू हो गया। बात समझ आ रही है? जी नमाजें हैं, रोजे हैं, हज हैं, ज़कातें हैं, सखावतें हैं, सारे अमाल हैं। आपने इनको बचाना है, फिर ये तुम्हें बचाएंगे। आपने ना बचाए तो ये अमल तुम्हें नहीं बचाएंगे। और आज ये नहीं है कि जिक्र नहीं हो रही, महफिलें नहीं हो रही, तबलीगें नहीं हो रही, तकरीरें नहीं हो रही, लोगों की इस्लाह का सामान नहीं हो रहा। हर हर गली, हर हर घर, हर हर मोड़, हर नुक्कड़ कसरत के साथ हो रहा है, मगर आमाल में इतनी सलाहियत क्यों नहीं कि वो हमें बचा ले? उनके असरात कहां चले गए? महफिल हो गई, खा लिया, पी लिया, चले गए, जैसे आए वैसे रहे सारी जिंदगी, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आपको नहीं पड़ा, आपको पड़ता तो आगे पड़ता। आपने लेके दिया है तो जो पहले लेने वाले कोई असर नहीं हुआ, तो जिसको दे रहे हैं उन्हें असर कब होगा? सोचेंगे कि नहीं जी? या रवायती सा खत्म पड़े और तबर्रुक बांट के चलें? एक रीत जैसे हमारी एक मामूल बने होते हैं, उसी तरह ही इसको भी रखें, या कुछ थोड़ा सा
دماغ کی غذا بھی اور روح کی غذا بھی اور فکر بھی ساتھ لیں. اللہ نے دماغ بھی رکھا ہے, صرف پیٹ ہی نہیں دیا, صرف پیٹ نہیں دیا, دماغ بھی دیا ہوا ہے. اس سے بھی کام لینا ہے. آنکھوں سے آنکھوں والا کام لیں, دماغ سے دماغ والا کام لیں, دل سے دل والا لیں, پیٹ سے پیٹ والا لیں. یہ صرف ایک پیٹ والا کام لینا ہے, باقی آسان نہیں ہے. اعمال کو بچاؤ, حفاظت کرو. اگر بچ گئے تو پھر یہ تمہیں بچائیں گے. ایک تو اعمال کی یہ کیٹیگری ہے کہ ان کو بچائیں گے تو نہیں سمجھے بات. اعمال کی ایک کیٹیگری یہ ہے کہ وہ آپ نے کیے, آپ نے ان کو بچانا ہے. پہلے اعمال کو بچانا ہے. اعمال بچ گئے تو پھر وہ تمہیں دنیا میں بھی, قبر میں بھی, حشر میں بھی تمہیں بچائیں گے, تمہارے کام آئیں گے. ایک تو اعمال یہ ہیں, یہ اعمال اللہ کی عبادت ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, جہاد ہے. یہ وہ کام ہے جو خدا نہیں کر رہا, نبیوں نے کیے, اللہ نے کہا, نبیوں نے کیے اور کر کے امتوں کو دیے کہ یہ ہماری سنت ہے, اللہ کا حکم ہے. اور کچھ عمل وہ ہیں جو نبی نہیں کرتے, خدا نے خود کر کے دکھائے. یہ وہ عمل ہے مصطفیٰ کی ولادت کا, یہ جشن کا عمل, اور مصطفیٰ آل پہ درود و سلام کا یہ عمل, یہ وہ عمل ہے. اس کو بندہ نہیں بچاتا, یہ ہمیشہ بندے کو بچاتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یہ درود و سلام اذان میں منافقتیں ہو سکتی ہیں, نماز میں ہو سکتی ہیں, یہ حج عمرے رد ہو سکتے ہیں, جہاد رد ہو سکتے ہیں, ہر عمل باطل ہو سکتا ہے, مصطفیٰ اور اس کی آل پہ پڑا درود و سلام کبھی رد نہیں ہو سکتا. یہ وہ عمل ہے, یہ ہمیشہ بندے کو بچاتا ہے. کیوں؟ جن کی آل پہ پڑھ رہے ہو اور جس کی ذات پہ پڑھ رہے ہو, مقصد ان کا بھی زندگی میں آنے کا یہی تھا, خدا کی مخلوق بچ جائے, خدا کی مخلوق بچے. آقا نے بھی آ کے لوگوں کو بچایا ہے, آل پاک نے بھی نانے کی امت کو بچایا ہے. اسی لیے تو فرمایا یہ کشتی ہے جیسے نوح کی کشتی تھی اور اس میں سوار ہونے والے بچ گئے تھے. یہ آل پاک کا ذکر کرنا اس بات کی علامت نہ سمجھنا کہ ہم اصحاب کے ذکر کے منکر ہیں یا کمتر جانتے ہیں, یہ نہیں ہے. اللہ نے جو اصحاب کو شان و شوکت اور مرتبہ عرفہ والا دیا ہے, وہ بھی سارا آنکھوں پر ہمارا فخر ہے, ہمارا ایمان ہے, ہماری شان ہے. مگر اللہ نے درجوں میں, فضائل میں برکتیں دے رکھی ہوتی ہیں. ہر نبی عظمت و شان والا ہے, عظمت و شان والا ہے, مگر اللہ نے بعضوں پہ بعضوں کو بولے جزوی فضائل دے رکھے ہیں, ان کا انکار نہیں ہونا چاہیے. صحابہ کرام کی شان بڑی ہے, باعث ہدایت ہے. ہر صحابی ہدایت کا ستارہ ہے, اور آل رسول کا ہر فرزند بخشش و مغفرت کا کنارہ ہے. ادھر ہدایت کو جوڑا ہے, یہ ہدایت کے ستارے, اور ادھر بخشش و مغفرت کی ساری جنتوں کی وراثت و سرداری دے رکھی ہے. صرف ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں, صحابیت کا دروازہ بند کر دیا ہے. نہیں سمجھے بات؟ بس ایک ہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. اگر اس ایک نقطے سے آپ کو اپنی زندگی کی سنتیں واضح ہو جائیں تو عقل مندی اشارہ کافی است. صحابہ بڑی شان والے, بڑی عظمت والے, ہر صحابی کا عمل قول امت کے لیے ہدایت ہے, مگر صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا. اب قیامت تک کوئی اور صحابی آ نہیں سکتا. صحابیت اتنی عظمت, فضیلت اور برکت والی ہے
نہیں، مگر یاد رکھیں صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، مگر مصطفیٰ کی آل کا آنا قیامت تک جاری و ساری ہے۔ یہ فیوزات و برکات کبھی بند نہیں ہوں گے۔ آخری امام مہدی علیہ السلام بھی مصطفیٰ کی آل میں سے آئے گا۔ اور آپ صحابہ کی بات کر رہے ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہاتھ باندھے پیچھے کھڑا ہوگا، محمد کی آل کا امام مصلی پہ کھڑا ہوگا۔ عیسیٰ روح اللہ پیچھے ہو جائیں گے اور مصطفیٰ کا فرزند امام مہدی علیہ السلام مصلی امامت پہ کھڑے ہوں گے۔ اقتداء عیسیٰ کرے گا کس کی؟ میرے محمد کے فرزند کی، امام مہدی علیہ السلام کی۔ بس یہی ایک اشارہ ہے، اس کو آپ جہاں تک قیامت تک سوچ لیں، جب تک امام مہدی آ نہیں جاتے تب تک تو یہ فتویٰ جاری رہے گا، نہیں سمجھے بات؟ اور جب وہ آ جائیں گے تو میرا خیال ہے آپ کے اختلاف پھر وہ خود ہی سمجھا دیں گے۔ جب تک آ نہیں جاتے تب تک تو یہ پیغام رکھے نا جی۔ اللہ رب العزت نے عظمت و شان عطا فرمائی، ہر نبی اور رسول نے دین کی تبلیغ کرنے کے بعد ایک ہی جملہ بولا ہے، اللہ سالکم الیہ اجرا۔ ہر پیغمبر نے کہا جو میں تمہیں دین دیا ہے، جو کتاب دی ہے، جو شریعت کے احکام دیے ہیں، جو نیکی اور دین کی تبلیغ کی ہے، کوئی تم سے اجر نہیں مانگتا، کوئی نہیں مانگتا۔ اور صرف آخر زمانہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی کتاب میں آیت کے ساتھ اگلے لفظ بھی آ گئے، لا اسالکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ لفظ بھی آ گئے کہ اب مانگو، اللہ نے کہا ہے، کل حضور نے خود نہیں کہا جی۔ یہ جو آل پاک سے اہل قرابت کی محبت مانگی جا رہی ہے، یہ مصطفیٰ کریم از خود نہیں کہہ رہے، یہ خدا زبان مصطفیٰ سے قیامت تک کی انسانیت کو یہ سنوا رہا ہے اور زبان مصطفیٰ سے یہ کہلوا رہا ہے کہ ہمارا منشا یہ ہے کہ اے نبی آپ تو ہم سے کوئی نہیں سوال کر رہے، کچھ نہیں مانگ رہے، الا المودۃ فی القربى۔ دوسروں کو یہ ان کی آل نہیں تھی؟ کیا نبیوں کی آل نہیں تھی؟ بولے ان کی آل اولادیں نہیں تھی؟ آدم کی تو ساری اولاد ہے، ابراہیم کی اولاد، اور پھر آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آل میں، اور پہلے نبیوں کی تو آل میں کئی نبی۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، سوچیں کہ پہلے نبیوں کی آل میں کتنے انبیاء، اور وہ یہ نہ کہیں الا المودۃ فی القربى، یہ نہ کہیں، اور جس کے ذات پہ آ کر نبوت ختم ہو رہی ہے، نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو رہا ہے، کوئی قیامت تک نبی اور رسول آ نہیں سکتا، صرف آل قیامت تک چلے گی۔ صحابیت بھی بند ہو گئی، صحابی کو بن نہیں سکتا، مگر آل رسول اولاد رسول تو آ سکتا ہے۔ بولے نا، صحابی جتنے صحابی تھے بس بند ہو گئے، جتنے تھے اب بھی اتنے ہیں، بس کوئی آگے ایک عدد بھی نہیں بن سکتا۔ صحابیت کی تعداد رک گئی، اور آل مصطفیٰ کی انا اعطیناک الکوثر، فرمایا قیامت تک محبوب یہ دروازہ آپ کی آل کا، روحانیت کا، فیوزات و برکات کا، رحمت و فضل کا، یہ دروازہ آل مصطفیٰ کی شکل میں قیامت تک چلتا رہے گا۔ آخری امامت کا منصب بھی آل رسول تک آئے گا، وہ اشارہ آپ نے سن لیا ہے۔ تو کسی نبی اور رسول کو اگلے لفظ نہیں کہنے کی اجازت، حالانکہ آل بھی ہے، نبوتوں والے بھی ہیں، رسالتوں والے بھی ہیں، صاحبان کتاب بھی ہیں، مگر کیوں نہیں کہیں؟ اس لیے نہیں کہیں، یہ جن کا حق اور جن کی شان ہے وہی کہیں گے، یہ وہ نبی کہے گا جس کی آل جنت کی وارث اور سردار ہوگی۔
فرمایا یہ اس لیے آل پاک کی محبت کا تقاضا کیا جا رہا ہے کہ آل پاک سے محبت کرنا یہ مفاد یہ دے رہی ہے کہ قیامت کے دن جب ہر کسی سے شفاعت کے لیے بخشش و مغفرت کے لیے التجا کی جائے گی تو ہر آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر کوئی پکڑ کے اسی چوکٹ پہ لے کے آئے گا. بخش و مغفرت کا مدار ادھر ہے. فرمایا یہ وہ محبوب اپنی آل کی محبت مانگیں گے کہ جنت جن کی وراثت ہے, ان کی سرداری اہل جنت پہ ہے, وہ سرداران جنت ہے. فرمایا وہ اپنی محبت, تاکہ ان کی محبت جو جنت کے سردار ہیں ان کی محبت مانگو, پھر جنت کی طلب اور جنت کی دعائیں مانگنے کی آپ کو ضرورت و حاجت نہیں ہے. جب آپ نے سرداران جنت کو لے لیا ہے تو پھر جنتیں پیچھے رہ جائیں گی. بولے جو عشرہ مبشرہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے ٹائٹل لیے ہیں, جنتی ہونے کے خوشخبریاں لی ہیں, وہ جنت کی دعائیں مانگتے تھے, دینے والوں نے دی ہیں کہ نہیں؟ اسی دھرتی پہ دی ہیں, جیتے جی دی ہیں, اور جنت ہمیشہ یہیں سے لے کے جاتے ہیں, یہیں سے لے کے جاتے ہیں. گھر ماں باپ ہوتے ہیں, جنت ہے, اللہ کا فضل ہے, یہیں سے جنت. عشرہ مبشرہ کہ وہ سنت لیتے ہوئے خدمت کرو کہ ماں تمہیں اور باپ تمہیں بشارتیں سنائے کہ یہ میرا بیٹا جنتی ہے. خدمت کرو, ماں کے منہ سے نکلے کہ یہ جنتی ہے, ان کی زبانوں سے نکلا کہ یہ جنتی ہیں تو جنتی ہیں. ان کی خدمت میں جو پاؤں تلے ہے ان کی خدمت ہے, ان کی محبت و اطاعت ہے. ماں باپ کی کتنی شان ہے. رب یان صغیرہ کہ کلمات آئے ہیں, رب یان صغیرہ, شان ربوبیت کا مظہر اللہ رب العزت نے والدین کو بنایا ہے. شان ربوبیت کا مظہر بنایا ہوا ہے. رب یان صغیرہ, یہ دو چھوٹے رب گھروں میں. رب یان تسنیہ کا صیغہ, رب یان صغیرہ, یہ چھوٹے رب ہیں, پال رہے ہیں. وہ بڑا رب ہے اور یہ اولاد کے لیے چھوٹے رب ہے. رب یان صغیرہ, قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. ان کے لیے بھی یہ جو چھوٹے رب ہیں جنہوں نے تمہاری پرورش پالا ہے, اور شان ربوبیت کے یہ مظہر ہے. کوئی ماں باپ یہ چاہتا ہے کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو کہ بلا, ماں باپ کتنے ہی غریب اور کنگال ہی کیوں نہ ہو, خدا کی قسم ان کے سینے میں اور ان کے زبان پہ کبھی نہ نہیں ہوتی اپنی اولاد کے لیے جن کی وہ پرورش کر رہے ہوتے ہیں. لے کے آتے ہیں, خون پسینہ ایک کرتے ہیں, اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں, پریشانیاں لیتے ہیں ان کی تعلیم میں, ان کی تربیت میں, ان کے کھانے میں, ان کے لباس میں. وہ یہ نہیں دیکھتے ہم کتنا پڑے ہوئے ہیں, ہم کتنے بڑے ہیں. وہ بچے کی توتلی زبان میں آ کے ان سے باتیں کر کے ان کو بولنا سکھاتے ہیں. آج کوئی تقریر کرے آپ سے اور بچوں کی طرح توتلی آواز میں جیسے بچے بولتے ہیں تو آپ کیا سمجھیں گے کہ اس کو خطاب ہی نہیں کرنا آتا, یہ بول کیسے رہا ہے, بڑے لاڈوں سے اور ناز نخروں سے بچوں کی طرح آوازیں نکال رہا ہے. کتنے بڑے ماں باپ ہوتے ہیں اور کیا کیا زمانے میں سوسائٹی میں ان کے پاس منصب ہوتے ہیں, مگر جب گھر آتے ہیں نا تو کوئی منصب نہیں رہتا اولاد کے ساتھ. کوئی گھوڑا بن جاتا ہے, کوئی پشت پہ لیتا ہے, کوئی سینے بٹھاتا ہے, اور سید الانبیاء جن کے جوتے تلے عرش ہے ان کے کندھوں پہ امام حسین سیدہ فاطمہ و امام حسن کھیل رہا. یہ ہے اولاد حضرت, یہ ہے اولاد. کوئی پوچھے ابراہیم سے, کوئی پوچھے ابراہیم سے, اور یہ ہے اسماعیل کہ پتری محبت کیا ہوتی ہے اور باپ کا ادب و احترام کیا ہوتا ہے. یہ پوچھے کوئی اسماعیل سے اور اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے, یہ کوئی پوچھے حضرت یعقوب سے. دونوں واقعات ہیں نا ہمارے سامنے, تفصیل میں گئے بغیر ان سے ہم نے ایک ہی نقطہ اخذ کرنا ہے کہ باپ
याकूब रो रहा है, रो रो के हिजर व फिराक में आंखें चली गई हैं, अल्लाह के हिजर में नहीं, अपने एक यूसुफ के हिजर में। ये बाप होता है जो अपने बेटे, एक गुमशुदा बेटे के हिजर व फिराक में रो रो के आंसू अपनी बिनाई खो देता है। और ये है बेटा, ये है औलाद कि बाप कहे कि बेटा मैं ख्वाब देखता हूं। हाय हाय हाय, जाहिरन भी नहीं, कोई वही नहीं आई, हालांकि पैगंबर का ख्वाब वही ही होता है, मगर वो वही के फरिश्ता लेके सीधा पैगाम लाए। ये वही की वो किस्म नहीं है, ख्वाब देखा है। मेरे महबूब बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूं। औलादो, कभी सोचो तो सही, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए कितने ख्वाब देखते हैं। हर माँ बाप अपनी औलाद का ख्वाब देखता है, मगर ये इस्माइल है अलैहिस्सलाम जिन्होंने अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा कर दिया, अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा किया है। फरमाया ज़िबा करना चाहता हूं, हमारा बाप कर गुजरिए, जैसे अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है ना, आप कर गुजरिए। आप मुझे फर्मा बरदार मदद करने वालों में से पा लेंगे, सब्र करने वालों से पाएंगे। कभी हमारा भी ये आगे जवाब है अपने माँ बाप को कि वो कहें कि ये करना है, हम तो उनको बूढ़ा कह के वैसे ही कहते हैं, ये अकल से फारिग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, इन्होंने कोई पता नहीं है, हुण बाबा रिटायर हो गया, इन्हों सही गुफ्तगू नहीं होती, इन्हों नफा नुकसान का पता नहीं, फला फला फला। हमारी तालीम हमें इस तरह जहालत के आखिरी किनारे पे ले जाती है, जबकि वो अल्लाह की रहमत और फजल का एक नमूना होते हैं। कुरान में दो मिसालें, एक तो मैंने आपको दो दे दी है ना, बाप हो के औलाद के साथ पैगंबर का अमल, याकूब अलैहिस्सलाम पैगंबर का अमल, और औलाद हो के अपने बाप की फरमाबरदारी, ये भी पैगंबर का अमल, इस्माइल अलैहिस्सलाम। और दो मिसालें अल्लाह ने इंसानियत की हिदायत के लिए, अज़ानें हो चुकी हैं, टाइम का मुझे नहीं अंदाजा हो रहा, क्लोज करें, चले इस बात को सुन के फिर स्टॉप करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिसालें दी हैं, आपको पता है कितने जानवरों की अल्लाह ने मिसालें दी हैं, कुत्तों की, चींटी की, मच्छर की, परिंदों की, हुदहुद की। इब्राहिम के 4 परिंदे हैं, कहीं सूरह बकरा में गाय ज़िबा हो रही है और उसका गोश्त मुर्दे को लगाया जा, जानवर की मिसाल दी है ना, गाय ज़िबा हुई है। कहीं इब्राहिम के 4 परिंदों की मिसालें आ गई हैं, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुदहुद का जिक्र आ गया है, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम की चींटी आई हुई है, कहीं असहाबे कहफ का कुत्ता आया हुआ है। लोगों, एक इंसान को समझाने के लिए खुदा ने जानवरों की मिसालें बना बना के तुम्हें तरबियत की है। कुरान का मौजू इंसान है, ये हिदायत और तरबियत का सामान इंसान के लिए है, मगर अलहम्द से वन्नास तक जानवरों, परिंदों, कुत्तों, बिल्लियों की मिसालें दे दे के अल्लाह ने सिर्फ एक इस इंसान को समझाना चाहा कि तू समझ जा, देख कैसे हुआ है। जानवर ऐसे हो जाएं तो उनका ये हाल होता है, तू तो अशरफुल मखलूकात है। अगर तू समझ जाए, कुत्ता नेकों के साथ लग जाए तो क्या पा जाता है, तू तो इंसान है। परिंदे एक पैगंबर की सोबत में रह के क्या हो जाते हैं, तुम तो फिर इंसान हो। एक चींटी को कोई देख सकता है, तुम तो फिर इंसान हो। एक वली की गाय का ये मुकाम हो सकता है कि वो ज़िबा हो जाने के बाद उसका गोश्त का एक टुकड़ा किसी मुर्दे से मस हो जाए तो वो जिंदा हो जाता है, और तुम तो फिर इंसान हो। जानवरों की मिसालों से इंसान को समझाया है कि ये समझ जाए इस कायनात के अंदर परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, दुख हैं, दर्द आलाम हैं। हर बंदा जकड़ा हुआ है मसाइब और परेशानी में, मगर ये कुत्तों के अमाल का नतीजा नहीं है, ये भैंसों के अमाल की वजह से नहीं है।
وہ اللہ نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے میں رحیم و کریم ہوں، میں بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتا. اس کا واضح اعلان ہے. اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ کا عذاب آ گیا. عذاب اللہ کا ہے مگر اللہ نہیں دے رہا، وہ نہیں چاہتا تم پہ عذاب کرے. رسول رحمت للعالمین ہے، نہیں چاہتے کہ تم پہ عذاب آئے. میرے مصطفیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگی تھی، رو رو کے دعائیں مانگی. اللہ نے وعدہ کر لیا میرے مصطفیٰ آپ کی امت پہ کوئی بیرونی دشمن کبھی مسلط نہیں ہوگا. اور آقا نے فرمایا میں اس بات سے ذرا بھی خوف زدہ نہیں ہوں کہ میرے وصال کے بعد میری امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی. رسول نے تمہیں شرک سے بچا دیا، اللہ نے تمہیں بیرونی دشمنوں کے تسلط سے بچا دیا، اور پہلی قوموں کی طرح تم پہ عذاب بھی نہیں آئے گے. تو یا رسول اللہ سے پوچھیے کہ یہ امت میں مصیبتیں اور پریشانیاں، یہ جو کربناک حالات بن گئے ہیں، یہ کس وجہ سے ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے یہ جواب آیا تھا، نہ میں ان کو مصیبت میں ڈالوں گا، نہ کسی بیرونی دشمن کو ان پہ مسلط ہونے دوں گا. یہ باہمی جنگ و جدال سے اپنا کھانا خود خراب اور برباد کریں گے. یہ باہمی جنگ و جدل کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اندرونی منافرت ہوگی. ہم ایک دوسرے کے لیے محشر برپا کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کا احتساب کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو موت کے کاٹ اتار رہے ہیں اور ایک دوسرے سے انتقام کر رہے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ باہر کا دشمن وہ کہتا ہے میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا، صرف تم اپنے اندر کے دشمن سے بچو. اندر کا دشمن، میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، سیاست کی طرف نہ لے جانا. مانا تو دو طرفہ ہی ہے، مانا دو طرفہ ہی ہے، دونوں طرف لگے گا. مگر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جتنی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں وہ ہمارے انسانوں کے ہی کردار اور اعمال کا نتیجہ ہے. ایک دشمن اندر بیٹھا ہے، ایک باہر شیطان کی طرح ہے. ایک باہر کا دشمن ہے جسے شیطان کہتے ہیں، ایک اندر کا دشمن جسے نفس امارہ کہتے ہیں. باہر کا مداخلت کرے گا، اندر کا پورا سازش تیار کرے گا. یہ دونوں دشمن انسان کو برباد کرتے ہیں، چاہے وہ ملک کی ریاست ہو، چاہے وہ آپ کی جسم کی ریاست ہو. جدھر مرضی اس کو رکھے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پاس بندہ آیا، اس نے کہا حضور بڑی پریشانی مصیبت ہے، میں سیدھا کرتا ہوں تو الٹا ہو جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہی آخری یہ میرا پیغام ہے آپ کے لیے، اور یہی آپ کا سوال ہے کہ ہم سیدھا کرتے ہیں. ہم میں سے بڑا نیک کوئی نہیں، یہ میرا ہمسایہ ہے یہی ٹھیک نہیں، یہی مجھے تنگ کر رہا ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے یہی مجھے تنگ کر رہا ہے، یہ فلاں ہے کاروبار میں یہی تنگ کر رہا ہے، میں اس سے بھی ٹھیک ہوں، اس سے بھی ہوں، اس سے بھی، میں ساری دنیا سے ہی ٹھیک ہوں، اور سارا جہان ہی میرے خلاف ہے. واہ واہ واہ. بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ اگر یہ آپ کو سمجھ نہیں آئی تو مجھے کیا آئے گی؟ آپ تو مجھ سے زیادہ عمر والے، علم والے، تقوی والے ہیں. بایزید بستامی کے پاس حضور سیدھا کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا کاش تو اندر والے کو الٹا کر پھر دیکھ باہر سیدھا کیسے ہوتا ہے. اندر والا الٹا کر نہ ذرا تو پھر دیکھ کیسے سیدھا ہوتا ہے. اس نے کہا یہ کیسے؟ ان کے پاس ایک کاغذ کا کوئی ٹکڑا پڑا، اس کے اوپر سارا جہان، پوری دنیا کا نقشہ، کتابوں پہ بنے ہوتے ہیں نا نقشے، پوری دنیا کا نقشہ بنا ہوتا ہے. کہیں آسٹریلیا ہے، یو کے ہے، عرب امارات ہے، یہ دبئی ہے، یہ ہندوستان ہے، جنوب سطحوں پر ریاضم، اور پوری دنیا کا نقشہ بنا ہو. انہوں نے کہا یہ کیسے سمجھ آئے گا جو آپ نے کہا ہے کہ الٹا کر دے، کیسے سمجھ آئے گا کہ ایک کے ٹھیک ہونے سے سارا جہان کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ فرمایا میں بتاتا ہوں. کاغذ پکڑ کے کرچی کر دیا، 40-50 ٹکڑے کر دیے. فرمایا بیٹا اس کے اوپر دنیا کا نقشہ تھا، ان کو نہ اسی طرح پکڑ کے جوڑ دے، کنارے ساری دنیا کو جوڑ کے جہان ٹھیک کر دے. اس نے پکڑا، یہ دبئی ہے. اب اسے کیا پتا کون سا ملک کس ملک کا ہمسایہ ہے، کس کا بارڈر کس سے ملتا ہے.
कौन सा मुल्क किस बर्रे आज़म में है उसे तो पता ही नहीं था। वो एक जोड़े किसी और से वो नहीं जोड़ रहा, उसकी नजर कागज के दूसरी तरफ पड़ गई, वहां उसे एक इंसान की टांग की तस्वीर नजर आई। उसने दूसरा देखा, उसका पांव नजर आ गया। तीसरा देखा, उसकी पगड़ी नजर आई। उसने कहा अच्छा, लगता है कि इस कागज के दूसरे तरफ एक बंदे की तस्वीर है। तो बंदा तो मैं जानता हूं कि बंदा क्या है, उसके जिस्म के अज़ा कैसे हैं, टांगे कहाँ होती हैं, पेट कहाँ है, धड़ कहाँ है, सर कहाँ है। तो अब जोड़ना मेरे लिए आसान हो गया। मैं जहान जो जोड़ रहा हूं, तो बेहतर ये है मैं पकड़ के बंदा जोड़ देता हूं, दूसरी तरफ से पूरा मुल्क सारे जुड़ जाएंगे, ठीक हो जाएगा। उसने पकड़ के वो उल्टा कर लिया, सारा कागज उल्टा कर लिया। उसने पांव, टांगे, राने, पेट, दाढ़, सीना, बाजू, गर्दन, पगड़ी तक जोड़ के मुकम्मल सारी टेप लगा के मुर्शद के सामने रख दिया। हुजूर, मैंने सारी दुनिया का नक्शा जोड़ दिया है। आपने मुस्कुरा के कहा कैसे जोड़ा है? उसने कहा ये तो नहीं जोड़ रहा था, ये नहीं सीधा हो रहा था। मैंने देखा पीछे इंसान की एक तस्वीर है और इंसान तो मेरा देखा वाला है, इसकी आसाम मैं सब जानता हूं। मैंने उसे पकड़ के जोड़ा तो सारा जहान ठीक हो गया। फरमाने लगे बा यजीद, मेरे गुलाम, यही तो हर मुर्शद इंसानियत को पैगाम देना चाहता है कि लोगों, एक इंसान अगर समझ जाए तो सारा जहान समझ जाता है, सारा जहान समझ जाता है। एक इंसान सीधा करो, और अगर ये इंसान बिगड़ गया तो सारा जहान बर्बाद हो जाएगा। अंबिया और औलिया इस धरती पे तशरीफ लाके इंसानों पे मेहनत करते हैं, इंसानों को संवारते हैं, इनकी तरबियत करते हैं। और जब इंसान संवरते हैं तो फिर सोसाइटी, माशरे, सूबे, मुल्क संवर जाते हैं। मैंने मिसाल आपको समझा दी है। आज की गुफ्तगू के बाद ये तवक्को लेके जाना जा रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने आप को दुरुस्त करने की, संवारने की तौफीक दे, अपने माँ बाप की खिदमत व इताअत की तौफीक दे, अपने शयूख के साथ, अपने कायदीन के साथ, अपनी सोसाइटी, हमसायों, रिश्तेदारों के साथ हमें हुस्न सलूक की तौफीक दे। अगर हम संवर गए, एक इंसान के जिस्म में गोशत का लौथड़ा है, वो ठीक है तो सारा जिस्म ठीक है। अगर वो बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया, और इंसान सुधर गया तो जहान सुधर गया। ये सारा जहान का एक नुमाइंदा इंसान है। इंसान पूरे जहान का नुमाइंदा है। अल्लाह इंसान को फिर इंसानियत अता करते, इंसान को फिर अल्लाह इंसानियत अता करते। और नबी मुकर्रम की तशरीफ आवरी का मकसद ही यही था कि इन बशरों को और इन इंसानों को इंसानियत की मेराज पे फाइज कर दिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा ये मिल बैठना कबूल फरमाए और मरहूमीन के हक में हमारी ये इल्तिजा कबूल फरमा के उनकी बख्शिश और मगफिरत का जरिया बनाए। वस्सलाम व मा अलैना इल्लल बलाग। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।